بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم لوگوں کے صرف اپنے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے تمہیں کوئی غرض نہیں پڑتی۔ یہ جو تم اتنے بڑے بڑے الفاظ بول رہی ہو نا، اس پر تم لوگ کتنی نظر ثانی کرتے ہو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں۔ تمسخر اڑاتا لہجہ تھا اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے دور جھڑکتے وہ جانے لگا جب اسرا اس کی پشت سے لگتے رک گئی تھی۔ وہ غلط ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں صرف یہ دشمنی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ کو سکون آ جائے، اور یہ سکون صرف معاف کرنے سے حاصل ہوگا۔ پلیز لالا کو معاف کر دیں۔ زر وہ التجا کر رہی تھی اس سے، جس کے دماغ کا میٹر گھوم گیا تھا۔ واہ اسرا بی بی، لیکن زرغام خانزادہ اتنے بڑے ظرف کا مالک نہیں ہے جو اتنی آسانی سے اسے معاف کر دے، جسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں، جس نے آج تک میانہ روی اختیار کرتے مجھ سے دو بول نہیں بولے، اور تم چاہتی ہو میں اسے معاف کر دوں۔ ان باتوں سے تم اور تمہارا لالا کسی دوسرے کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن زرغام خانزادہ کو نہیں۔ اس کے ہاتھ بے دردی سے خود سے پرے جھٹکتا وہ دور ہوا تھا۔ زر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں لالا کو وہ آپ سے خود معافی۔ تم ہٹو میرے راستے سے، مجھے کسی کو بھی معافی دینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کی بات بیچ میں کاٹتا وہ بیزاری سے بولا تھا۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، آخری سانس تک آپ کے پاس رہیں گے۔ وہ اس کی ارد گرد گھیرا بناتی اس کے حصار میں آ گئی تھی، جیسے اس بھپرے شیر کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں زر، بہت زیادہ۔ ہم آپ کو خود سے دور کبھی بھی جانے نہیں دیں گے۔ اس کی دھڑکنوں کو سنتی وہ شدت پسندی سے گویا ہوئی۔ اب میں تمہارے ان جذباتی ڈھکوسلوں میں نہیں آنے والا۔ وہ طنزیہ مسکراتے لہجے میں بولتا وہ اس کے ہاتھ اپنے ارد گرد سے ہٹانے لگا تھا۔ کیا آپ کو ہماری محبت پر یقین نہیں ہے؟ آنکھوں میں آنسو بھرتی وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ پہلے آنے لگا تھا یقین، لیکن اب نہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو میری وحشتوں کو خود میں گم کرنے میرے لیے سکون کا باعث بنتی، لیکن تم نے مجھ سے منہ موڑ کر مجھ سے پہلے اپنے بھائی کو ترجیح دی ہے، جو زرغام خانزادہ کو برداشت نہیں۔ تم نے میری توہین کی ہے مجھ سے منہ موڑ کر، اور اب میں تمہارے وجود پر نظر ڈالنا بھی ناگوار سمجھوں گا۔ وہ ستمگر بنا زہر سے زیادہ زہریلے الفاظ ادا کرتا اسرا کے جسم سے اس کی جان نکال گیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر سکون محسوس کرتا تھا، اور اگر وہ خود اسے میسر نہ آتی تو یہ اسرا خانزادہ کی محبت کی توہین تھی۔ نہیں زر، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جسم سے جان کھینچ رہا ہو، جبکہ زرغام اس کی حالت سے ناواقف اس کے ہاتھ خود سے پرے کرنے لگا۔ ہرگز نہیں، مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں، زرغام سپاٹ چہرہ لیے بولا تھا۔ اسرا سے برداشت نہ ہوا تو وہ اس کے گردن میں منہ دیے وہاں بوسے دے گئی تھی، جسے محسوس کر کے زرغام خانزادہ تھما۔ اسے اسرا سے اتنی بے باکی کی امید نہ تھی، جبکہ اسے تھمتے دیکھ اسرا نے اس کے کندھا پکڑتے کئی بوسے اسے دیے تھے، جس پر زرغام سرشار سا مسکراتا اسے سینے میں جکڑ گیا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہماری سانسوں میں بستے ہیں آپ۔ کاش ہم آپ کو اپنا دل چیر کر دکھا سکتے کہ کس قدر محبت ہے ہمارے دل میں آپ کے لیے۔ اس کی گردن اور کندھے بھگوتے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ زرغام نے اس کے بال پیچھے سے جکڑے تو وہ کراہتی اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اگر یہ جھوٹ نکلا، تمہاری محبت جھوٹ نکلی، یا میرے سامنے تم نے اپنے لالا کی سائیڈ لی، تو یاد رکھنا تمہارے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر کچل دوں گا۔ ان چلتی سانسوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، کیونکہ مزید نفرت، دھوکے اور منافقت برداشت نہیں کروں گا میں اب۔ اس کا چہرہ خود کے قریب کرتے سرد مہر لہجے میں بولا تھا کہ اسرا کا دل کانپ گیا تھا۔ اسرا اپنی نم آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی، جسے دیکھ زرغام کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسرا کی آنکھوں میں محبت اور ڈر دیکھ وہ جھٹکے سے
اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ بستر پر لٹاتے اسے اپنی شرٹ اتاری تھی، جسے دیکھ اسرا کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا تھا۔ اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں، ماتھے پر پسینہ چمکتے دیکھ زرغام مسکرایا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ زرغام نے بے خودی کے عالم میں اس کے کندھے پر پڑے ساڑی کے پلو کو ہاتھ میں لیا تو اسرا نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں پھاڑے اسے گھبراتے دیکھنے لگی، جس پر زرغام طنزیہ مسکرایا، گہرے معنی خیز مسکراہٹ جو اسرا کا ننھا سا دل تھما گئی تھی۔ وہ بمشکل تھوک نکلتے، سانسیں روکتے بے بسی سے اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود پیچھے ہٹتے دیکھ زرغام مسکرایا تھا۔ تم واقف ہونے لگی ہو باربی ڈول، مجھ سے اچھا لگا مجھے، پراسرار لہجہ تھا جسے محسوس کرتے اسرا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں اور زرغام اسے خود میں قید کرتا چلا گیا تھا۔ اس ملن کی رات کے بعد اسرا کی زندگی بدلنے والی تھی، جس کا احساس کل صبح کے سورج کے بعد ہونا تھا۔ پردوں سے چھن کر آتی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ آنکھیں کھول گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو کبیر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتا اسے اپنے حصار میں لیے سو رہا تھا۔ نرمین نے مسکراتے بمشکل اٹھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جسے محسوس کرتا کبیر اٹھتے نیند میں ہی ہولے سے مسکرایا اور حصار مزید تنگ کر گیا تھا۔ خان اٹھیں، صبح ہو گئی ہے۔ نرمین نے کسمساتے اٹھنا چاہا، جس پر کبیر برے سے منہ بناتا اسے مزید نزدیک کر گیا تھا۔ خان اٹھیں، آج ہماری فلائٹ بھی ہے، بہت کام ہے۔ نرمین کی مدھم آواز پر کبیر نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ نظریں جھکا گئی۔ کچھ دن اور اس شہر میں قیام نہیں کر سکتے کیا ہم؟ بے خودی میں بولتا پھر نرمین کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا کہ وہ مزید کسمسانے لگی۔ نہیں، ہمیں سب کی یاد آ رہی ہے، آپ پلیز اٹھ جائیں، ہم آج ہی جائیں گے واپس، نرمین نے کہا تو کبیر نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ لیکن میں تو فلائٹ مزید 2 ہفتوں کے لیے آگے بڑھا چکا ہوں۔ چہرہ سنجیدہ جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جسے نرمین دیکھ نہ سکی اور شوق سی کیفیت میں گھر گئی۔ واقعی آپ نے 2 ہفتوں کے لیے مزید؟ وہ جملہ پورا بھی نہیں کر سکی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہاں سب سے کبھی اتنے دن دور رہی تھی، اسے سب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اسے رونا اسٹارٹ کرتے دیکھ کبیر بوکلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں کینم، میں مذاق کر رہا تھا، آج ہی ہماری فلائٹ ہے، سچ میں آج ہی ہماری فلائٹ ہے۔ اسے روتے دیکھ کبیر نے فوراً سچ بتایا تھا، جس پر نرمین رونا بھولتے غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ چھوڑیں ہمیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اب۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب کبیر نے اسے بھینچتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سوری، میری زندگی بس آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ ہم آج ہی جا رہے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کو سب کی یاد آ رہی ہے بہت، آپ فکر نہیں کریں، رات کی فلائٹ ہے، آپ سب سامان پیک کر لیں، میں بھی کام سے جا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اسے پیار سے سمجھاتے کبیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کیا تھا، جس پر نرمین نے مسکراتے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ چھوٹی سی جسارت کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ نرمین جہاں تھی وہیں تھمی کی تھمی رہ گئی تھی۔ لال ٹماٹر چہرے پر ہاتھ پھرتی وہ خود کو نارمل کرتی اٹھ بیٹھی۔ رات سے اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو فردان پر نظر پڑی، جسے دیکھتے اس کا غصہ عود آیا۔ وہ کل رات والی حرکت بھولی نہیں تھی۔ فردان جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا، رائمہ نے اٹھتے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا، جس کے باعث وہ بلبلا اٹھا۔ یار یہ کیا حرکت ہے رائمہ؟ فردان نے اٹھتے ہی اپنے ہاتھ کو دیکھا، یہاں رائمہ کے دانت کے نشان جگمگا رہے تھے۔ ہم سے بات نہیں کریے گا آپ، جو آپ نے کل ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھولے نہیں ہیں ہم، اور بخشیں گے بھی نہیں آپ کو۔ وہ غراتی ہوئی بولی تھی کہ فردان اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اور جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا کل اور آج یہ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو؟ کل بھی ہم نے آپ کو سزا دی تھی، ہمیں باہر لے کر نہ جانے کی، اور آج کل کی حرکت پر دی ہے۔ اس کی بات سنتے زرغام کا پارا ہائی ہوا تھا۔
کیا آفت ہیں، آپ ہمیں غصہ مت دلایا کریں، یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر وہ اسے فون کرتا بولا جو اس کے لفظ آفت پر اٹکی۔ کیا کہا ہم آفت ہیں، ہاتھ میں دیا لے کر بھی ڈھونڈیں گے نا تو ہماری جیسی لڑکی نہیں ملے گی آپ کو۔ جی، جس پر فردان نے اسے تعددی نظروں سے دیکھا تھا۔ دیا لے کر ڈھونڈا ہے تبھی آپ ملی ہیں، ٹارچ وغیرہ لے لیتے تو زیادہ اچھی مل جاتی کوئی۔ فردان کی بات سنتے رحمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھتی، اپنے کپڑے لیتی، خود کو واش روم میں بند کر گئی تھی، جبکہ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ فردان کے کان کے پردے ہل گئے تھے۔ وہ مسکراتا نفی میں سر ہلاتا اٹھ بیٹھا تھا اور کبیر کو کال ملائی تھی جس کی آج رات فلائٹ تھی، اور فردان اور رحمہ بھی آج رات تک حویلی پہنچ جاتے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی جس کے دماغ کی ڈوریاں کل رات کے گزرے لمحوں میں الجھی تھیں۔ وہ خوش تھی، اپنی محبت کے ایک قدم مزید قریب ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل میں کسک سی تھی جیسے کچھ نامکمل ہو۔ شاید کہ زرغام اس سے محبت نہیں کرتا، شاید کہ وہ ابھی بھی اس کے لالچ سے بدگمان ہے، یا پھر یہ کہ کہیں وہ ابھی تک اس کی نرمین اپو کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہے۔ اسے خود کو آئینے میں نظر اٹھا کر دیکھا جو گلابی رنگ پہنے کھلا ہوا گلاب ہی لگ رہی تھی، نکھری نکھری سی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جبکہ پیچھے نظر پڑی جہاں زرغام بے چین سا ہو رہا تھا، اسے بیڈ پر نہ پا کر اسے دیکھتی وہ مسکرائی۔ محبت نہ سہی، اس کی عادت وہ غضب کی بن گئی تھی، اور کہتے ہیں نا عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کہہ تو گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، لیکن اسے چھوڑ کر وہ خود کیسے رہ پائے گا یہ سوچتے اسرا مسرور سی ہوئی تھی۔ جب زرغام آنکھیں کھولتا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی اور اب ہلکا ہلکا میک اپ کرنے لگی تھی، پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو 8 بجا رہی تھی۔ یہ تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ وہ آنکھیں مسلتا اسے کیوٹ سا بچہ سا لگا تھا۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ پلٹی جسے دیکھ ایک پل زرغام خانزادہ ٹھٹک کر ہوش میں آتے آنکھیں پوری کھولتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اس کا رنگ اسرا خانزادہ پر خوب چڑھا تھا۔ وہ دیکھنے لگا۔ صبح ہو گئی ہے، پھپھو جانی انتظار کر رہی ہوں گی آپ کی وجہ سے، روز ہم ان کے ساتھ ناشتہ نہیں کر پاتے، کیا سوچتی ہوں گی وہ ہلکی آواز میں اس سے شکوہ کر گئی تھی جو خود تو لیٹ اٹھتا تھا اور اسے بھی سونے کی ہدایت کرتا تھا کہ جب تک وہ نہ اٹھے اسرا بھی نہ اٹھے۔ یہی سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا ان کی بہو کو نیچے آنے نہیں دے رہا اور مورے کوئی برا نہیں مناتی۔ تم آؤ واپس، ابھی مجھے اور سونا ہے۔ وہ اسے پاس بلانے کے بہانے تلاش کر رہا تھا جسے سنتے اسرا پھر لال ٹماٹر ہوئی۔ وہ ہم نہیں آ رہے، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں نیچے جانا ہے، وہ روحان سی ہوتے بولی تھی جسے دیکھ زرغام کا دل بھی پگھلا۔ 2 منٹ تک اسے گھورتا رہا جو ڈھیٹ بنی ہوئی تھی، پھر خود اٹھتا بڑبڑاتا اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اسے اپنی بات مانتے دیکھ کر اسرا ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، ورنہ زرغام تو ہمیشہ اپنی ہی کرتا تھا۔ یہ سوچتے اسرا ہنسنے لگی اور پھر جلدی سے تیار ہوتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ کبیر جا چکا تھا لیکن اس کا دل بہت پریشان تھا۔ اس کے دماغ میں صرف اسرا چل رہی تھی جس سے یہاں آ کر اس کی ایک بار بھی بات نہیں ہو سکی تھی، اور آتے وقت بھی وہ اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں فون لیتے وقت دیکھا تھا جو دن کے 2 بجا رہا تھا۔ ساری پیکنگ وہ کر چکی تھی، کل تک وہ پاکستان میں ہوتے، لیکن پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی ہی کال کر لے۔ اسے یہ سوچتے اس نے فون ملایا تھا جو پہلی بار میں ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ دوسری طرف اسرا کھانا کھاتے ابھی کمرے میں ہی آئی تھی جب اس نے دیکھا کہ موبائل رنگ کر رہا ہے۔ اس نے نام دیکھا تو کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے
بھی اپنے ابو کی اسے بھی اپنی آپوں کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں ایسا کیا تھا جو اسے نرمین سے بات کرنے کے لیے روک رہا تھا۔ شاید اس کا اور زرغام کا رشتہ جو ابھی پرسکون زندگی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب فون بجتے بجتے بند ہوا۔ وہ وہیں کھڑی رہی جب فون دوبارہ رنگ ہوا، لیکن اس بار ضبط توڑتے اس نے فون ہاتھ میں لیا تھا اور گہرا سانس توڑتے اس نے فون کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے اسرا؟ کیسی ہو اسرا؟ ہم ٹھیک ہیں آپو، آپ کیسی ہیں؟ اور لالا کیسے ہیں؟ آپ کی بہت یاد آتی ہے ہمیں آپو، نم آنکھوں سے کہتے اسرا اپنی آنکھیں صاف کر گئی تھیں، جسے سنتے نرمین بھی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ہم دونوں ٹھیک ہیں، ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کیا اور آپ کے لالا بھی اپنی گڑیا کو بہت یاد کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے نا اسرا؟ ہمارا مطلب زرغام لالا کے ساتھ خوش ہے نا؟ نہ جانے کیوں لیکن نرمین کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی جو اسرا نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اس کا مطلب وہ جانتی تھی۔ سب یہ سوچتے اسرا نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے کھولی تھیں۔ ہم خوش ہیں آپو، شاید شادی کے بعد سے آج وہ پہلا دن ہے جس میں ہم خوش ہیں، سکون سے ہیں، مطمئن ہیں۔ اسرا کی باتیں سنتی نرمین ٹھٹکی تھی۔ کیا مطلب سب ٹھیک ہے نا اسرا؟ نرمین کو پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی زرغام کی طرف سے۔ اسرا سوچوں میں ڈوبی تھی زرغام کا پچھلا رویہ یاد کرتے، لیکن کل رات اس نے جس طرح سے اپنی وحشتیں اسرا کو سونپی تھی اور اس کے ذریعے سکون حاصل کیا تھا، اس کے لمس میں جتنی نرمی تھی وہ سب پرانی خلش مٹا چکی تھی۔ آپ جانتی تھی نا وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اسرا نے سامنے دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جسے سنتے نرمین خاموش ہوئی تھی۔ اس کا مطلب واقعی وہ لوگ جو زرغام کو لے کر اتنے سکون میں بیٹھے تھے وہ اتنا بھی سکون پسند انسان نہیں تھا۔ نرمین نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اسرا انہوں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ نرمین نے بھی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں آپو، بہت کچھ، ان کے دل کا سارا غبار میں نے سنا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے تھے، انہیں بہت مشکلوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے حق میں دعا کریے گا انہیں پرانی یادوں سے نکال کر مکمل اپنا کر لوں۔ وہ شاید التجا کر رہی تھی جیسے نرمین اس کی کوئی مدد کر سکے، جبکہ نرمین اس کی زبان سے یہ جملہ سنتے سکتے میں گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، زرغام خانزادہ کی محبت کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہن کے لیے، جو کتنی مشکل سے یہ برداشت کر رہی تھی کہ اس کا شوہر کسی اور سے محبت میں مبتلا ہے۔ نرمین نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ ہم بے گناہ ہیں اسرا، ہم پاک ہیں۔ نرمین روتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیسا داغ آیا تھا اس کے سر جو اسے اپنوں کے سامنے ہی شرمندہ کر رہا تھا۔ جبکہ اس کی بات سنتے اسرا جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپو؟ ہم آپ کی وہی پرانی بہن ہیں جو بچپن سے آپ کے ساتھ رہی ہیں، مورے سے زیادہ ہم آپ کے قریب رہے ہیں، اور آج آپ ہمیں اپنی پاکیزگی کا یقین دلا رہی ہیں۔ ہم آنکھ بند کر کے آپ کا یقین کریں گے، ہم جانتے ہیں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کی باتیں سنتے نرمین مزید روئی تھی۔ ہم جانتے ہیں انہوں نے ضرور آپ کو کوئی تکلیف دی ہوگی، آپ یقین جانیں ہمارا دل سکون میں نہیں تھا، ہمارا دل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری چھوٹی بہن سکون میں نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے اسرا کے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ فکر نہ کریں آپو، آپ کی چھوٹی اب بہت بڑی ہو گئی ہے، ہم زر سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایک دن ان کا دل ضرور جیت لیں گے۔ یہ سب جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اس سب کے بدلے وہ ایک دن ہمیں اس سے بڑھ کر خوشیاں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں ہم آپ کی بہن ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کی باتیں سنتی نرمین مسکرائی تھی۔ ہمیں بھی اپنے رب پر بھروسہ ہے، ایک دن وہ آپ کو اتنی خوشیاں دکھائے گا کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے بات کر کے اسرا کی ہمت بندی تھی۔ آپ بس لالا کو کچھ مت بتائیے گا، ہم نہیں چاہتے مزید کوئی باتیں ہوں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ سب پرانی باتیں بھول جائیں۔ اس کی بات سنتے نرمین کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اسے کبیر کے الفاظ یاد آئے تھے،
مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا کبھی، میں بہت بہت مشکل سے لوگوں پر بھروسہ کرنے لگا ہوں، اور تم پر میں نے دل و جان سے بھروسہ کیا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا اسرا آپ کو اپنے لالا سے کچھ چھپانا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کے لالا زرغام لالا سے بات کر کے کوئی حل نکال سکیں۔ نہیں آپو، لالا کو پتہ چلا تو بہت برا ہو جائے گا، ہم نہیں چاہتے انہیں کچھ پتہ چلے، پلیز آپو، آپ کو ہماری قسم۔ اس کی بات سنتے نرمین نے پریشانی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یا اللہ مدد کریں پلیز۔ نرمین نے اپنے دل میں اپنے رب کو پکارا تھا۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسرا کو الوداعی کلمات ادا کرتے اس نے فون رکھا تھا۔ بستر پر بیٹھے اپنے پریشان ہوتے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ کاش یہ معاملہ جلد از جلد سلجھ جائے۔ اس پاک پروردگار سے اس نے دعا کی تھی کہ زرغام کے دل کو نرم کر دے، اسے اسرا کے ساتھ خوش رکھے اور زرغام کے دل سے ہر بری سوچ کو مٹا دے۔ لیکن کاش، کیونکہ اگر اس کے برعکس ہوتے یہ سب کبیر کو پتہ چل گیا تو وہ کیسا رد عمل دے گا، یہ نرمین اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ یا رحمہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ موڈ تو ٹھیک کریں اپنا۔ فردان نے رحمہ کو دیکھا جو صبح سے ایک لفظ بھی اس سے نہ بولی تھی، جبکہ کبھی دروازہ غصے سے بند کرتی، کبھی چیزیں پڑک رہی تھی جس سے فردان تنگ آ گیا تھا، لیکن رحمہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ لوگ روم سے نکلنے لگے تھے۔ وہ روم سے باہر نکلی تو پیچھے تعصب سے وہ سر ہلاتا فردان بھی سامان گھسیٹتا اس کے پیچھے آیا۔ فردان ہوٹل سے چیک آؤٹ کروانے لگا تھا، جبکہ رحمہ اسے اگنور کرتی آگے آگے جانے لگی تھی۔ فردان نے اسے آواز لگائی لیکن وہ سنی انسنی کرتی باہر گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جسے دیکھ فردان کا بھی دماغ پھرا تھا۔ بات کا سوچتے وہ چیک آؤٹ کرانے لگا۔ رحمہ کا غصہ اس کی ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ فردان کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں آئے گی۔ انہی سوچوں میں گم وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی جب وہاں دو لڑکے سگریٹ پھونکتے اکیلی لڑکی کو کھڑے دیکھ اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ حالانکہ رحمہ عبایا پہنے نقاب میں کھڑی تھی، لیکن آج کل کے کچھ مرد اپنی نفس اور اپنی تربیت کے ہاتھوں مجبور کہاں باز آتے ہیں۔ اکیلی لڑکی ان کے لیے کھلی تجوری کی طرح ہی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ بنا پردے کے ہو یا پردے کے ساتھ۔ ارے مس، آپ اکیلی کھڑی ہیں، آئیں ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ خباثت زدہ ہنسی ہنستے سگریٹ پھونکتا وہ واقعی کوئی آوارہ مرد لگا تھا، جبکہ رحمہ اپنے اتنے قریب انجانی آواز سنتی گھبرا کر جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دل گھبرانے لگا تھا جبکہ ادھر ادھر دیکھتی۔ اس کی نظروں نے فردان کو ڈھونڈنا چاہا تھا، جسے وہ اپنے نخروں میں اس کی آواز کو اگنور کرتی اکیلی آ گئی تھی باہر۔ وہ جلدی سے ہوٹل کے گیٹ تک جانے کے لیے پلٹی تو دوسرے لڑکے نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ ارے ڈرو نہیں، ہم ہیں نا، تمہیں بہت پیار سے گھر چھوڑ آئیں گے، آؤ ہمارے ساتھ۔ اس کی باتیں سنتے اور اس کا غلیظ لمس اپنے ہاتھ پر پاتے رحمہ نے دل میں اپنے رب کو اور زبان سے فردان کو آواز لگائی تھی۔